السلام علیکم ناظرین، اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہوں۔ کچھ اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس ڈیولپمنٹ کو آج بات کریں گے۔ ایک طرف سب سے پہلے تو جو آپ کا پروسیجر اینڈ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا، اس کے اگینسٹ سپریم کورٹ میں 4 درخواستیں دائر ہوئی اور وہ کل فکس ہو گئی ہے، اور اس میں 8 ججز لارجر بینچ 8 ججز جو ہیں اس کو اس پٹیشن کو دیکھیں گے۔ اب تھوڑا سا یہاں پر بتاتا ہوا چلوں، پھر اور بھی کچھ ایشوز ہیں کہ لارجر بینچ میں ہے کون کون۔ میں نام پہ نہیں جا رہا، میں نمبر پہ جا رہا ہوں کہ سینئرٹی کے لحاظ سے نمبر 1 موجود ہیں اس لارجر بینچ میں، پھر 2 3 نہیں ہے، پھر 4 ہے، پھر 5 نہیں ہے، 6 ہیں، پھر 7 8 نہیں ہے، 9 ہے، پھر 10 نہیں ہے، 11 ہے، پھر 12 ہیں، پھر 13 نہیں ہے، 14 15 ہے۔ گویا 2 3 5 7 8 10 13 سینئر ترین ججز اس بینچ کا حصہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک اپنی جگہ ہے۔ بینچ جو سامنے بینچ بنی ہے اس سے کئی لوگ کئی قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اخذ کر رہے ہیں، بلکہ فیصلہ تک دے رہے ہیں۔ ہم اس کے اوپر نہیں جا رہے، ہم آگے بڑھیں گے۔ ایک طرف الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو یہ بتا دیا ہے کہ حکومت نے ان کو فنڈ نہیں دیے اور جو افرادی قوت ہے وہ بھی نہیں دیے، اور دوسری طرف الیکشن کمیشن پارلیمنٹ چلی گئی ہے، وہاں لکھ دیا اسپیکر اور سینٹ کہ ہمیں سپریم کورٹ ہمارے اختیارات کو چھین چکی ہے، ہمارے اختیارات جو ہمارے ہیں وہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے سے ختم کر دیا، تو قانون سازی کی جائے۔ ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ کو آئین نے اختیار دیا ہے تو پھر کوئی اور کیسے چھین سکتا ہے؟ بہرحال پوچھتے ہیں، ہمارے ساتھ بہت اہم گیسٹ ہیں۔ اس کے علاوہ حکومت اکتوبر میں بھی الیکشن کرانے کو تیار نہیں ہے، نظر نہیں آتا، کیونکہ آج پھر رانا ثناء اللہ نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ بیس بنایا انہوں نے عمران خان کو، کہ عمران خان صاحب کی بنیاد پر لگتا ہی ہے کہ اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں ہوں۔ اب یہ کھلی جنگ ہے بظاہر پارلیمنٹ کی، عدلیہ کی اور آپ کے ایگزیکٹو کی، تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سرخرو ہوا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الزام تینوں پہ ہے کہ تینوں نے آئین شکنی کی ہے۔ آگے آتے ہیں، پاکستان کے اندرونی معاملات میں کانگریس مین اور سینیٹر مسلسل جو ہیں وہ آپ کے انٹرفیئر کر رہے ہیں اندرونی معاملات پہ، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور ایک اور چیز، اور وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب عمرے کی ادائیگی کے لیے سنائے چلے گئے ہیں، تو سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے سفر کر سکتے ہیں تو پاکستان میں سفر کر کے اپنے کیسز کا فیصلہ بھی کرا سکتے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں، تینوں گیسٹ ہیں، جناب قمر دلشاد صاحب، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن، مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ڈاکٹر افتخار درانی صاحب، رہنما پاکستان تحریک انصاف، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا۔ عبداللہ گل صاحب تجزیہ کار ہیں، آپ کا بھی سر بہت شکریہ۔ قمر دلشاد صاحب، آپ کے پاس آ جاتا ہوں پہلے، اور وہ یہ بتاتا ہوں کہ ایک تو یہ الیکشن کمیشن نے آپ کے سپریم کورٹ کو لکھ دیا ہے کہ بھائی پیسے ویسے نہیں دیے، اور نوٹس بھی جاری ہو گیا ہے میرے خزانہ کو اور دوسروں کو، کیا دیکھتے ہیں آگے۔ دوسرا یہ الیکشن کمیشن پارلیمنٹ سے قانون سازی کے لیے کہہ رہی ہے، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ آئین میں سب موجود ہے کہ اختیار تو ان کے پاس ہے، تو پھر کون سے قانون سازی کے لیے گئے؟ تیسری چیز اور چوتھی چیز یہ سر کہ یہ جو بینچ بن گیا ہے جو قانون بنایا پارلیمنٹ نے، تو بظاہر بینچ کو دیکھ کے آپ کیا سمجھ رہے ہیں، کیا فیصلہ آنے والا ہے، کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں جناب ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو انٹروڈکشن ریمارک تو دے دیے ہیں نا، اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پہلی مرتبہ اپنا ایک اہم خط چیئرمین سینٹ اور قومی اسمبلی اسپیکر کے جو خط لکھا ہے، اور اس کے بعد پارلیمانی وزارت کو بھی خط چلا گیا ہے، پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر بھی خط چلا گیا ہے۔ اس خط میں انہوں نے بہت ہی خدشات کا اظہار کر دیا۔
انہوں نے کہا جی عدلیہ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مفلوج کر دیا ہے، اور عدلیہ کے فیصلوں سے جو آئندہ انتخابات پنجاب میں ہونے ہیں اس میں بیوروکریسی ہماری طرف نہیں دیکھے گی، وہ اپنے فیصلے خود کرے گی، کیونکہ ہماری رٹ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ نے ختم کر دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے جو ڈسکا کا جو الیکشن ہوا تھا اس پہ جو انہوں نے تعدیبی کارروائی کرنے کے لیے 22-25 پریزائڈنگ آفیسر، ڈپٹی کمشنر، ڈی پی او، آر پی او، ان سب کے خلاف انہوں نے تعدیبی کارروائی کے شو کاز نوٹس جاری کیے تھے۔ تو لاہور ہائی کورٹ نے ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا۔ اس کی روشنی میں چیف الیکشن کمیشنر نے پیراگراف 5 کا آخری پیراگراف بھی لکھا ہے کہ اب جو پنجاب میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہ شفاف الیکشن نہیں ہوں گے، اب بیوروکریسی نے ہماری طرف نہیں دیکھنی، ہماری رٹ ختم کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جب بھی ہم نے کوئی اہم فیصلے کیے، کنٹیمپٹ کیے، ہماری تضییق کی، ہمارے خاندان پر حملے کیے گئے، ہمیں ہراس کیا گیا، جب ہم نے اپنے ادارے کو بچانے کے لیے جو ہم نے توہین الیکشن کا کیس شروع کیا تو وہ باقاعدہ سٹے لے لیا گیا اور اس کیس کو چلنے نہیں دیا گیا، اور ہماری تضییق ابھی تک برقرار ہے۔ اس طرح انہیں باقی سب سے بڑی اہم بات یہ کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ الیکشن کی تاریخ مقرر کرنا الیکشن کمیشن کو پاکستان کا مینڈیٹ ہے، اور اس کے لیے انہوں نے بڑا اہم مثال دی، انہوں نے بہت اہم مثال دی۔ رضا ربانی صاحب کان کھول کے سن لیں، یہ تمہاری غلطی ہے۔ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو ہمارا عوامی نمائندگی ایکٹ 76 سیکشن 111 اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ مقرر کرے گا، اور اسی طرح اس کے نیچے 108 کا سیکشن ہے، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ناگزیر حالات میں شیڈول تبدیل کر سکتا ہے۔ تو آپ نے جو یہ نام نہاد بنائی تھی انتخابی اصلاحات کمیٹی، اس میں سب ختم کر دیے اور الیکشن کمیشن کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا یہ 85 میں جنرل ضیاء الحق نے ختم کیا تھا، لیکن انہوں نے آگے چل کے جو اپنا الیکشن ایکٹ بنایا اس میں اس کو اس میں شامل نہیں کیا گیا، اور اس میں جو سیکشن 57-58 دیا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہمارے سارے اختیارات تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے لے لیے، ہمارے اختیارات تو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے لے لیے، ہمارے پاس کیا اختیار ہے کہ ہم نہ الیکشن کی ڈیٹ دے سکتے ہیں نہ الیکشن شیڈول تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن پاکستان تو بالکل انہوں نے ایک سائیڈ لائن پہ کر دیا اور ہمارے آئندہ انتخابات کی راستے بند کر دیے، مسدود کر دیے۔ تو ہمارا یہ کہنا تھا کہ جناب سب سے پہلی اہم بات یہ تھی کہ جو الیکشن ایکٹ 2017 بنا اس میں بڑی اہم دفعات تھی، ہمارا عوامی نمائندگی ایکٹ 76 اس کی ترمیم کر کے اس کو بے اثر کر دیا گیا۔ اب آپ حیران ہوں گے، ڈاکٹر دانش صاحب ہمیں بار بار انڈیا کی مثال دینی پڑتی ہے۔ انڈیا کا جو عوامی نمائندگی ایکٹ ہے اس کا بھی 51، ہمارا عوامی نمائندگی ایکٹ 76۔ اب بالکل ٹھیک ہے، ہمارا جو 76 کا عوامی نمائندگی ایکٹ ہے وہ انڈین کا عوامی نمائندگی ایکٹ 51 کا چربہ ہی ہے، لیکن اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ انڈین الیکشن کمیشن کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ آپ اپنے ایکٹ میں ترمیم کر سکتے ہیں، اور اگر قومی اپنے ایوان ذریعہ کا اجلاس نہیں ہو رہا ہے تو آپ ترمیم کر سکتے ہیں، اور 6 مہینے کے بعد وہ قانون پاس ہو سکتا ہے یا نامنظور ہو سکتا ہے، یہ بات کی بات ہے، لیکن آپ اپنا کام نکالنے کے لیے آپ ترمیم کر سکتے ہیں۔ یہاں تو ترمیم کرنے کی جو آلریڈی اختیارات دیے گئے ہیں وہی سر آپ سپریم کورٹ کو اور سینٹ کو ریکویسٹ کر رہے ہیں، جبکہ آئین میں آپ کو بہت سی چیزیں کلیئر کٹ دی ہیں، لیکن پارلیمنٹ کے پاس آپ گئے ہیں تو پارلیمنٹ نے تو قانون سازی ایک کی ہے جو کہ اس وقت لارجر بینچ میں چلی گئی ہے، اور آپ کیا کہیں گے سر؟ مثلا آپ پارلیمنٹ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں قانون سازی کرو، تو وہ چلی جائے گی پھر اسی سپریم کورٹ کے پاس، تو کیا ہوگا آپ کی قانون سازی کا؟ یہاں پہ جو قانون سازی آلریڈی ہوئی ہے وہ اس وقت لارجر بینچ دیکھنے جا رہی ہے، تو اس پہ تھوڑا سا رائے دیں تو پھر میں آگے جاؤں۔ یہ سوال آپ کس سے کر رہے ہیں؟ میں آپ ہی سے کر رہا ہوں بھائی۔ اچھا میرے سے، اچھا میں گزارش کروں، میں لارجر بینچ کی سے پہلے میں آنریبل چیف جسٹس پاکستان سے ہم درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ جب چیف الیکشن کمشنر جس کا سٹیٹس بھی سپریم کورٹ کے جج کے برابر ہے، انہوں نے اپنے خدشات کا انتہائی بڑی تکلیف دہ مرحلے میں جو خط لکھا ہے چیئرمین سینٹ کو اور اسپیکر قومی اسمبلی کو، تو آپ اس خط کا نوٹس کیوں نہیں لیتے؟ آپ چیف الیکشن کمیشن کو بلائیں اور ان سے کہیں جی آپ کے جو خدشات ہیں وہ درست نہیں ہیں،
ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، تو وہ الیکشن کمیشن پاکستان کو کیوں نہیں اس میں معاملے میں تو بلا کے آپ پارلیمنٹ میں باقاعدہ آپ پارلیمنٹ جا رہے ہیں اور چیف جسٹس سے التجا کر رہے ہیں، وہی ان کو تو آپ نے خط نہیں لکھا، ان کو تو آپ نے یہ نہیں، خط بتایا تو اوپن ہو گیا نا، خط تو اوپن چلا خط گیا اوپن ہو جائے، لیکن آپ لکھ بھی سکتے تھے چیف جسٹس کو اپنے خدشات۔ اب تو اچھا چلیں اس اوپن پہ خط آ پر جائیں، تو اس پہ آ کارروائی کر جائیں، سکتے ہیں۔ اس پہ آ جائیں کہ اب وہ جو پیسے ویسے نہیں دیے، سیکرٹری صاحب نہیں آئے، الیکشن کمیشن کا یہ خط بھی، یہ تو ڈائریکٹ خط لکھا ہے انہوں نے اور بتایا ہے کہ جی ہمیں کوئی پیسے ویسے نہیں لکھے، تو نوٹس جاری ہو گیا، کیا دیکھ رہے ہیں؟ وزیر اعظم جا رہا ہے یا نہیں جا رہے؟ بھائی یہ بہت مشکل ترین مرحلہ ہے، کوئی بھی نہیں جا رہا۔ اچھا ابھی تو انہوں نے اپنا جو اجلاس چلتے رہیں گے، 8 رکنی بینچ بنتا رہے گا، انہوں نے ابھی شو دکھائی ہے، ایک ایسی سپریم کورٹ ہے جنہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ 8 جج میرے ساتھ کھڑے ہیں، تو وہ انہوں نے اپنی اسٹرینتھ دکھائی ہے۔ جیسے کہ گردش خبر آ رہی تھی کہ جناب 8 ایک طرف ہیں، 7 ایک طرف ہیں، تو آنریبل چیف جسٹس نے اپنی شو آف پاور دکھا دیا ہے کہ میرے ساتھ 8 جج کھڑے ہیں۔ ماشاء یہ تو ان کا اپنا ایک انٹرنل معاملہ ہے، ماشاء اللہ۔ اور یہ جو بڑے فیصلے آنے کے لیے ابھی بہت دیر ہے، ابھی اتنے اہم سر فیصلے آنے سیکرٹری میں فائنانس وقت کو لگے بلایا، گا۔ پیسہ نہیں دیا آپ نے سر، اور آپ چلے گئے پارلیمنٹ، وہ کہہ دے گا آپ نے جی، اپنے اختیارات کو وہ پارلیمنٹ کو دے دیا، غیر آئینی کام کر رہے ہیں، ایگزیکٹو 97 کے پورا اختیار پارلیمنٹ کو دے رہے ہیں، تو سر کیا پھر وزیر اعظم جائے گا یا 42 اراکین پارلیمنٹ کے بھی جائیں گے جنہوں نے آئین کے آرٹیکل 68 کی خلاف ورزی کی ہے؟ میں آگے چل کے پوچھوں گا، اس پہ میں ذرا دوسرے مہمانوں سے بات کر لوں۔ ڈاکٹر افتخار درانی صاحب، ڈاکٹر افتخار میں آپ سے آگے چل کے پوچھوں گا۔ ڈاکٹر افتخار درانی صاحب، آپ تو بہت خوش ہوں گے کیونکہ بہت ساری چیزیں بہت بہتر ہو رہی ہیں آپ کے لحاظ سے۔ ایک تو یہ ہے کہ نوٹس جاری ہو گیا ہے آپ کا سیکرٹری خزانہ کو اور الیکشن کمیشن کو کہ جی آئیے بتائیے اب تک آپ نے فنڈز کیوں نہیں دیا پنجاب کے الیکشن کا۔ دوسرا یہ 8 رکنی بینچ بھی بن گیا ہے، جس کیس کو آپ لے کے سپریم کورٹ میں گئے ہیں کہ یہ جو پروسیجر اینڈ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو بل آیا جا رہا ہے یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اس پر بڑا سالڈ بڑا لارجر بینچ بن گیا ہے، تو یہ بھی ایک چیز آپ کے فیور میں، کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، اس وقت جو ہے بہت افسوس اور دکھ کا مقام ہے کہ ہم 50ویں سالگرہ منا رہے ہیں آئین پاکستان کی، اور ایک سادہ سی جو بات ہے آئین پاکستان میں وہ لکھا ہوا ہے کہ جب بھی اسمبلیاں تعلیل ہوں گی تو 90 روز میں انتخابات ہونے ہیں۔ تو اس آئین پاکستان جس کی 50ویں جو ہے سالگرہ منائی جا رہی ہے، اس پارلیمان کو سپریم کورٹ کو کہنا پڑ رہا ہے کہ جی آپ اس آئین پہ عمل درآمد کر دیں۔ دھواں دھار تقریریں ہوئیں وہاں پہ اسمبلی میں، کسی ایک شخص فرد واحد نے یہ نہیں کہا کہ اس کے اوپر عمل درآمد بھی کرنا ہے، یہ جو آئین ہے اس کو صرف تقریروں کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ تو میں بڑا افسردہ ہوں اس وقت یہ تمام صورتحال دیکھ کے۔ ایک سادہ سی بات ہے کہ 90 روز میں انتخابات ہونے تھے، الیکشن کمیشن، گورنرز، تمام انتظامیہ اور اداروں نے مل کے اس کی کیوس کریٹ کیا، کیونکہ ان کے دل میں اور جو تھا وہ بدنیتی تھی، یہ الیکشن جانا نہیں چاہ رہے تھے۔ حالانکہ اس ملک میں خدا داد پاکستان میں 90 کی دہائی میں آپ دیکھیں کوئی میرا خیال ہے 4 دفعہ اسمبلیاں آئیں گئیں، وہ ہر 2 سالوں 18 مہینے 24 مہینے رہی ہیں، لیکن یہاں پہ عجیب سا ایک نظام ہے۔ اچھا، اس نظام میں یہی الیکشن کمیشن پچھلے سال مجھے یاد ہے کہ جب یہ کیس 10 اپریل 2022 کو شروع ہوا، 7، 8، 10 اپریل کو جب سپریم کورٹ میں گیا، تو اس الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی پچھلے سال اکتوبر یعنی کہ 2022 میں ہم انتخابات کرانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ عجیب منطق ہے، میں حیران ہوں کہ یہ ساری گفتگو جو ہے وہ اب کیوں آ گئی ہے؟ 5 سال تو رہے تھے، حکومت چل رہی ہے، 2017 میں امینڈمنٹ ہوئی ہے، آپ گفتگو کرتے رہے سارا کچھ، اور جس ادارے کا کام صرف ایک ہے الیکشن کرانا، اگر وہ معزول ہو گیا ہے اور وہ نہیں کرا سکتا الیکشن، تو میرا خیال ہے پھر اگلے بندوں کو موقع دینا چاہیے الیکشن کرانے کے لیے۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے ریاست کے لیے جب آئین سے انحراف ہو رہا ہے۔ میں بہت دکھی ہوں اس بات پہ، کیونکہ جب آپ ایک دفعہ آئین سے انحراف کر جاتے ہیں تو اس میں چاہے وہ 5 دن ہے، وہ 5 دن سے 5 سال بھی ہو سکتے ہیں اور 50 سال بھی ہو سکتے ہیں، پھر آئین کس نے ماننا؟ کیونکہ ایک دفعہ آپ نے لیوریج دے دیا اس کو۔ اس وقت جو سارے کے سارا حکومت ہے، ان کے صدارے ہیں، وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ جی ہم الیکشن نہ کرائیں، جو بہت خطرناک عمل ہے پاکستان میں، اور وہ 50ویں سالگرہ پہ ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے
وہ اس کو پہلے استعمال نہیں ہوا. یہ تمام چیزیں استعمال ہوئی ہیں اور میں سپریم کورٹ کو اس کے لیے داد دیتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے اسٹینڈ کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ آئین پہ عمل درآمد کریں, کیونکہ آگے ان کو بڑا خطرناک ماحول نظر آ رہا ہے اگر آپ آئین پہ عمل درآمد نہیں کریں گے. یہ ایک بہت چیلنجنگ انوائرمنٹ ہوگی, لا اینڈ آرڈر سچویشن بدل جائے گی اور بڑا خطرناک سین ہے ڈاکٹر صاحب. تو میں جس طرح دیکھتا ہوں مجھے اتنی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے. اس وقت جو سب سے بڑی چیز ہے ڈاکٹر صاحب, یہ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ یہ نا 21ویں صدی میں جو سب سے بڑا چینج ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے. آپ کا جو آرگومنٹ ہے وہ 5 منٹ میں زمین بوس ہو جاتا ہے. 5 منٹ میں آپ ادھر سے کہانی سناتے ہیں, آگے سے لوگ اٹھا کے لے آتے ہیں کہ جی نہیں تو پہلے بھی یہ ہوا, ایسے ہوا, یہ ایسا نہیں ایسا ہو گیا ہے. تو یہ جو ادارے ہیں یہ اس وقت جو ہے اچھا سر, مجھے یہاں پر ذرا گائیڈ کیجیے آپ کہ سپریم کورٹ نے نوٹس جاری کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو اور فائنانس کے جو سیکٹری ہیں وہ یہ کہا ہے کہ دیکھیں اس سلسلے میں عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے اور اس سلسلے میں قانون واضح ہے. تو سر قانون تو واضح یہ ہے کہ اگر ایگزیکٹو سپریم کورٹ کے آرڈر نہیں مانے گی اور وہ 189 ہے آرٹیکل, تو پھر تو سپریم کورٹ وزیر اعظم کو گھر بھیج سکتا ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم گھر جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, جو اس میں شامل ہے, جو اس آرڈر کو مطلب کہ امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں سپریم کورٹ کا, تو میرا خیال ان کا رستہ یہی ہے, کیونکہ اس میں وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو ہے, سب سے بڑی رسپانسبلٹی ان کی ہے. پھر اس کے بعد وہ جو ملوث ہے سازش میں, جو کہ الیکشن کو ڈیلے کرنے کی سازش ہے اور آئین سے انحراف ہے, تو میرا خیال ہے کہ سارے کے سارے لوگ اس میں شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے سر, بہت ہے. 42 اراکین وہ بھی ہیں جو کہ پارلیمنٹ میں 68 کی خلاف ورزی کر چکے ہیں. جناب عبداللہ گل صاحب, ایک تو مجھے ذرا یہ بڑا کسی نے لکھا تھا تو میں نے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ آج واحد ایک ریاستی ادارہ ہے جو سیاست سے اپنے آپ کو الگ کر کے سرخرو ہے, عوام کا اعتماد بڑھا ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کیا ہے, اور وہ ہے فوج, جو ماضی میں ایسا سلسلہ نہیں رہا تھا. لیکن باقی تینوں ریاستی ادارے جو ریاست کے ستون کہلاتے ہیں, ایک آپ کے پارلیمنٹ, دوسرا جوڈیشری, تیسرا یعنی ایگزیکٹو, تینوں پارلیمنٹ کی کہیں نہ تینوں آئین کی کہیں نہ کہیں پامالی کر رہے ہیں, شکنی کر رہے ہیں اور کھلی جنگ نظر آ رہی ہے. اس پہ تھوڑا سا آپ کا کمنٹس لوں گا. دوسرا کہ یہ جو آپ کے پاکستان کے اندرونی معاملات میں امریکی سینیٹر, کبھی کرسٹینا لیم, تو کبھی آپ کے ظلم خلیل ذات, کبھی آپ کے کریگ مرے, اور اب جو ہے وہ جناب وہ ٹریڈ کیا لیو اور جناب شرمین اور ڈاکٹر آصف محمود, یہ کیا ہے سر پاکستان کے اندرونی معاملات میں, یہ کیوں انوالو ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ڈاکٹر صاحب. پہلے تو میرے خیال میں کنور دلشاد صاحب کی جو بات ہے اس میں بہت وزن ہے, اس کو دیکھنا پڑے گا اور کرنا پڑے گا. کنور صاحب جو ہے, جی اب آئی, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے, اب آ رہی ہے. تصویر بھی ساتھ لگاؤ بھائی. بہت شکریہ آپ کا. میں پہلے تو جو کنور دلشاد صاحب کی بات ہے اس سے اتفاق رائے رکھتا ہوں, کیونکہ اس میں بڑے دلائل ہیں, اس کے اندر بڑے حقائق موجود ہیں, اور اس طریقے سے جب آپ اداروں کو کمزور کریں گے اور ان کے اوپر کوشچن کریں گے, ان کو ڈس ہارٹ کریں گے, ان کو ڈسکریڈٹ کریں گے, تو نتیجہ جو ہے وہ آپ کے اچھے میں کبھی بھی نہیں آئے گا. دوسری طرف یہ ہے کہ اب جو بینچ تشکیل دیا گیا ہے, یہ ایک ہی بات ہو رہی تھی, فل کورٹ کی بات ہو رہی تھی. اس میں میرے خیال میں کوئی مضحکہ نہیں ہے کہ اگر آپ ایک فل کورٹ تشکیل دے دیں, لیکن بارہا ان خاص طور پہ میں ابھی, کیونکہ یہ ایک معاملہ ہے, اہم ہے, اس کے اوپر اس طرح سے کھل کے بات بھی نہیں کی جا سکتی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جن کے اوپر ایک ریفرنس بھی ہے اور ان کے حوالے سے مختلف چیزیں سامنے آئی ہیں, اور ابھی تک ان کی تحقیقات جو ہے وہ مکمل نہیں ہوئی بلکہ شروع ہی نہیں ہوئیں. تو ایسے معاملات کے اوپر میرے خیال ہے کہ ایک ایسا سلسلہ کھڑا کرنا, ایک ایسا بینچ تشکیل دینا, یقیناً اس سے نتائج جو ہے وہ اچھے نہیں, بلکہ اس سے آلریڈی میرے خیال میں اس جو حکومت کی قانون سازی ہے اس کو ایک دوام ملے گا کہ کیا وجہ ہے کہ حکومت نے وہ قانون سازی کی.
اب جو بات یہ آ جاتی ہے کہ یہ تمام لوگ کیا وہ تمام اراکین جنہوں نے اس پہ سائن کیے ہیں یا وزیر اعظم ہیں، میرے خیال میں حکومت نے کچھ اپنے ڈیسیجن تو لے لیے ہیں، اور آپ ایک وزیر اعظم کو گھر بھیج دیں گے تو پھر کیا ہوگا، دوسرا جو ہے وہ تیار ہو جائے گا، تیسرا تیار ہو جائے گا، اور پھر کیا آپ ساری پارلیمان کو بھیج دیں گے؟ ہاں ٹیکنیکلی یہ پاسبل ہے، لیکن کیا پریکٹیکلی یہ پاسبل ہوگا؟ کیونکہ اس کے بعد جو نتیجہ نکلے گا، یاد رکھیے کہ جو پالیٹکس ہوتی ہے وہ ہمیشہ سپیریئر اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ آئین ساز اسمبلی ہوتی ہے، وہ قانون ساز اسمبلی ہوتی ہے، اور جو جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں وہ اس قانون کے اندر رہتے ہوئے اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں۔ اس لیے ایک تو یہ بات بہت واضح نظر آ رہی ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ جو 3 ادارے ہیں، یہ میرے خیال میں ایگزیکٹو، پارلیمان اور ساتھ جو جوڈیشری ہے، ان کا ٹکراؤ اور ان کا جھکاؤ جو ہے وہ واضح نظر آ رہا ہے۔ مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ جس طرف لے کے جائیں گے معاملات کو، کیونکہ اگر معاملات متعلقہ ایوانوں کے اندر حل نہ ہوئے اور جو سڑکوں پہ بھی حل نہ ہوئے، جلسے جلوسوں سے بھی حل نہ ہوئے، اور میڈیا کے اوپر بھی ٹرائل کے اوپر حل نہ ہوئے، اور جوڈیشری کے اندر بھی اگر حل نہ ہو سکے، تو پھر یہ حل بڑا بھیانک اور خطرناک ہوگا، اور یہ پھر ایسا ہوگا کہ پھر سب جو ہے وہ میرے خیال میں اس میں لپیٹ دیے جائیں گے، اس نظام سمیت۔ یہ تو ایک بات آ گئی۔ اب جو دوسری طرف ہے وہ یہ ہے کہ آج میں نے اپنا ٹویٹ کیا ہے، اس میں میں نے یہ لکھا ہے کہ امریکی مداخلت سے، امریکی ناجائز مداخلت سے حلال جو مداخلت تک۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ اب یہ ٹیڈ لیو ہیں، ان کا کیا کام بنتا ہے کہ وہ پاکستانی ایک فارمر وزیر اعظم سے بات کریں، اور اگر انہوں نے کیا بھی ہے، کیا پاکستانی اندرونی معاملات کے اوپر مداخلت کا لفظ استعمال ہوا؟ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں دفتر خارجہ سے، امریکی دفتر خارجہ سے یہ کہوں گا کہ وہ مداخلت کرے پاکستان کے معاملات کے اندر، پاکستان کے جو پولیٹیکل معاملات ہیں۔ زلمے خلیل زاد کون ہے؟ ذرا اس کے اوپر بات کریں۔ زلمے خلیل زاد جنہوں نے عراق کا ستیہ ناش کر دیا، وہاں لوگوں کا قتل عام کروا دیا، افغانستان کے اندر بیڑا غرق کر دیا، اور سی آئی اے کے پکے ڈکلیئرڈ ایجنٹ وہ موجود ہیں، اور وہ آئے دن روزانہ جو ہے وہ پاکستانی اندرونی معاملات پر مداخلت کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ ترجمان امریکہ کا جو ہے وہ جواب بھی آ چکا، لیکن کیا یہ مداخلت بند ہو گئی؟ کیا یہ وہی زلمے خلیل زاد نہیں ہیں جنہوں نے 2017 اکتوبر کے اندر باقاعدہ پاکستان کو ایک ٹیررسٹ سپانسرڈ اسٹیٹ کے طور پر جو ہے وہ ٹیگ کرنے کی بات کی تھی؟ اچھا، اب آ جائیں کرسٹینا لیم کے اوپر۔ کرسٹینا لیم کون ہے؟ کرسٹینا لیم وہ ہیں جنہوں نے پہلے ایک دفعہ روگ آرمی کے نام سے جو ہے وہ باقاعدہ ایک کتاب چھاپنے کی کوشش کی، اس کے بعد نیو یارک ٹائم اور دیگر جرائد کے اندر جو ہے پاکستان مخالف انہوں نے 90s کے آخر کے اندر باقاعدہ جو ہے اشتہارات چھپوائے، اور یہ وہی ہیں جن کو پاکستان کے داخلے پر پابندی لگائی، اور تاحال وہ پابندی جو ہے پاکستان میں موجود ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں کریگ مرے کی طرف۔ کریگ مرے کی اگر آپ دیکھ لیں تو کریگ مرے کون ہے؟ کریگ مرے وہ ہیں جو ڈائریکٹ مداخلت کر رہے ہیں۔ انہوں نے جب چارلی ایبڈو کے اوپر جو توہین آمیز خاکے بنے، تو انہوں نے جو ہے باقاعدہ مسلمانوں کی پوری دنیا کے اندر جو ان کے جذبات تھے ان کو مجروح کیا، اور انہوں نے اس چارلی ایبڈو کے اور ان ناپاک خاکوں کے متعلق جو ہے باقاعدہ ان کی حمایت کے اندر بات کی۔ کیا وجہ ہے کہ یہ سارے کے سارے ہی جو ہے وہ ان کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں، اور بالخصوص ایک پارٹی جو کہ پی ٹی آئی ہے، اس کے حوالے سے اتنی ان کے اندر کیوں اضطراب پایا جا رہا ہے؟ اب آ جاتے ہیں جو درمیان میں یہ جو ملاقات اور یہ جو ٹیلی فونی بات چیت ہے، اس کا جو مین کردار ہے وہ وہاں کے ہمارے منصور جو صاحب موجود ہیں۔ اب وہ منصور محمود صاحب جو ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں؟ وہ کس کو نہیں معلوم کہ ان کا جھکاؤ ایک ایسی ڈاکٹر آصف محمود صاحب ڈاکٹر آصف محمود صاحب جو ہیں وہ کون ہیں؟ ان کے مذہبی عقائد کیا ہیں؟ ان کے معاملات کیا ہیں؟ ان کا پیچھے امریکہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ان کے سی آئی اے کے ساتھ کیا کنیکشن ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمام طرف سے پاکستان کو جان بوجھ کے ہیومن رائٹس وائلیشنز کے اندر جو ہے ٹیگ کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے
کیونکہ بھارت کے اوپر 2 یونائٹڈ نیشن کی رپورٹیں موجود ہیں جس کے اندر ان کو ہیومن رائٹس وائلیشن کے اندر ان کی فوج کو ٹیگ کیا گیا ہے. اب پاکستان کے اندر وہی شیرین مزاری صاحبہ ہے تو وہ خط لکھ رہی ہیں. آپ جو ہیومن رائٹس کو اسی طریقے سے جو پرانے سپیکر ہیں ہمارے اسد کیسر صاحب وہ جو ہے ہیومن رائٹس کو خط لکھ رہے ہیں. کیا یہ ایک منظم بات چیت ہو رہی ہے؟ اندلیب عباس صاحبہ ہیں تو وہ باقاعدہ ایک ای میل کو بتاتی ہیں کہ ہم نے یہ لکھ کے بنا دی گئی ہے اور اس ای میل کے اندر جو ہے وہ ایسے آپ جائیں اور اس طرح سے ریپلائی کریں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی سیاست کر رہے ہیں, آپ اپنی ریاست کو قربان مت کریں خدا کے لیے. پوچھتے ہیں ڈاکٹر افتخار درانی سے, لیکن ایک بریک پہ جائیں گے پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی, اس سے پہلے کہ میں قمر دلشاد صاحب کی طرف آؤں, کیونکہ اس وقت جناب عبداللہ گل نے بڑی سیریس ایلیگیشنز لگا دیے ہیں اور یہ بھی بڑا وائرل ہے کہ امریکن مداخلت کے عمران خان سب سے بڑے مخالف تھے جو ابھی ہوا ہے, جو ان کی حکومت گئی, سائفر وغیرہ. لیکن جس طرح مراسلہ بھیج رہے ہیں اسد قیصر, اندلیب عباس اور جناب یہ شیرین مزاری, اور پھر یہ لوگوں کا فون پہ عمران خان اور پھر مداخلت کے لیے کہنا, کیا کہیں گے سر؟ یہ کچھ بیانیہ چینج ہو گیا ہے, پالیسی چینج ہو گئی ہے, یا یہ چارج شیٹ مکمل طور پہ غلط ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ہمارا المیہ اس ملک کا یہ ہے کہ ہم فکری بددیانتی میں, انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی میں ہم پیک کر گئے ہیں اس وقت. کوئی ہمارا چیک لیول نہیں رہا کہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئر کرنے کے لیے کسی لہج پہ بھی جا سکیں. کوئی لیول بھی نہیں ہے, کیونکہ میں نے ڈیبیٹ جیتنی ہے یہاں پہ. ابھی یہاں پہ جو گفتگو ہوئی تھی تو جو کانگریس مین ہیں جن کے خط کے بارے میں کہا گیا ہے, انہوں نے بڑا کلیئر, آپ کو میں نے بھیج دیا ہے, شور کہ آپ دکھائیں گے, وہ بڑا کلیئرلی کہتے ہیں کہ ہم انٹرفیئر نہیں کر رہے ہیں, لیکن جو ہیومن رائٹ وائلیشن ہے اس پہ وائس ریز کرنی چاہیے. یہ بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں تو میں انگریزی پڑھ کے سنا دیتا ہوں. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں جن کا نام عمران خان ہے, ان کے اوپر 3 نومبر کو ایک قاتلانہ حملہ ہوا. اس قاتلانہ حملے میں ان کو 4 گولیاں لگیں. آج کی تاریخ جو ہے اس تک وہ جن کو نامینیٹ کر رہے تھے 3 لوگوں کو, میں نام لوں گے تو ابیت کر دیں گے, اس پہ ایف آئی آر نہیں ہوئی. 153 مقدمات عمران خان پہ اس وقت ہیں اور میری لیڈرشپ پہ ہیں. میرے 3000 بندے اس وقت گرفتار ہیں اور 20 بندے بغیر گرفتاری کے اس وقت کسٹڈی میں ہیں مختلف اداروں کے. ہم نے ایک ڈوزیئر لکھا ڈاکٹر صاحب, اور اس ڈوزیئر میں ہم نے بتایا کہ جو پاکستان کی جو ریاست ہے وہ اپنے جو شہری ہیں ان کا تحفظ کرنے کی بجائے ریاستی قانون کا بے دریغ استعمال کر رہی ہے. اور یہ ڈوزیئر جو ہے اس میں تمام ریکارڈ موجود تھا, ہر شخص کا نام بھی لکھا گیا, اور ہم نے تمام ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز کو لکھا, کیونکہ ہم یہاں پہ ہر جگہ پہ ہر ادارے پہ کہہ رہے تھے, تمام پولیس والوں کو, عدالتوں میں ہم گئے ہیں اور ہم نے کہا کہ جی ہمیں اس وقت جو یہ فیشسٹ رجیم ہے اس سے بچا لیں کہ پولیٹیکل ڈفرینس اسائڈ, لیکن آپ جو قانون استعمال کر رہے ہیں 124 جو کہ لاہور ہائی کورٹ نے اڑا بھی دیا, اس سے اگلے دن اسی پہ ہی ہمارے اوپر ایک مقدمہ عمران خان اور ہمارے لیڈرشپ پہ کر دیا گیا. بغاوت کے ہم پہ کر دیے گئے ہیں, انسائٹمنٹ کے مقدمے ہمارے پر ہو چکے ہیں, گراؤ جلاؤ قتل کے مقدمے 153 مقدمات ہو گئے. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ کون کھڑا ہوا یہاں پہ پاکستان میں؟ کوئی بندہ, میں پولیٹیکل ورکر ہوں, مجھے یہ بتائیں ہمارے پر 2 قوانین ہیں لاگو ہوتے ہیں, ایک اسلام کا اور ایک جمہوریہ کا. کس قانون کے تحت آپ لوگوں کو لے جاتے ہیں, ان کو بھرنا کرتے ہیں, ان کو آپ ٹارچر کرتے ہیں, ان کے پرائیویٹ پارٹس کو ہرٹ کرتے ہیں اور ان کی تذلیل کرتے ہیں, ہیومن ڈگنیٹی آپ وائلیٹ کرتے ہیں. ابھی مجھے بتائیں اس مملکت خدا پاکستان میں جب وزیر داخلہ خود کہہ رہا ہو کہ اس فتنے کا سر کچل, ریاستی ٹیلی ویژن جو ہے وہ اشتہار چلا رہا ہو کہ یہ ایک فتنہ ہے, میں فتنہ ہوں, مطلب کہ میرا افتخار درانی کو وہ بتا رہے ہیں پبلکلی کہ یہ فتنے ہیں, ان کو کچل دیں. یعنی کہ پولیٹیکل ڈسینٹ والا جو بھی پولیٹیکل ڈسینٹ کر رہا ہے, جو بتا رہا ہے کہ آئین پہ جائیں, 90 دن کے انتخابات کرائیں, وہ فتنہ ہو گیا. اچھا, اس کے اوپر آپ نے بلیسفیمی چارج بھی لگا دیا. ابھی یہاں پہ ہم بیٹھ کے کہتے ہیں کہ سینیٹر نے کیوں کہہ دیا, کانگریس مین نے کیوں کہہ دیا. جو سائفر تھا ڈاکٹر صاحب وہ حقیقت ہے.
NSE نے اس کو انڈورس کیا ہوا ہے. وہ میں کہوں یا نہ کہوں, آپ کہیں نہ کہیں, یا کوئی بندہ کہیں نہ کہ, وہ ایک حقیقت ہے. پھر جب یہ حکومت آئی اس نے بھی انڈورس کیا کہ یہ ہے. لیکن جب ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے, دنیا بھر میں فکر ہو رہا ہے اس وقت. یہ دنیا کی 5ویں بڑی آبادی ہے جس میں اتنے لیول پہ ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہا ہے. اور مجھ سے ڈاکٹر دانش پوچھتے ہیں کہ آپ کو سینیٹر کیوں, کانگریس میں کیوں لکھتے ہیں؟ 1 کروڑ پاکستانی باہر ہے, ان کے رشتہ دار یہاں پہ ہیں, ان کے رشتہ داروں کو اٹھایا گیا ہے, یہاں پہ حفظے پہ جا میں رکھا گیا ہے. ہمارا اظہر ماشوانی 8 دن یہاں پہ ہم عدالتوں میں پھرتے رہے کہ یہ بندہ کہاں گیا. ٹھیک ہے, اس کی FIR نہیں ہوئی ہے, اور وہ لاپتہ رہا. اور اس طرح 20 لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ نے ڈاکٹر دانش کا نام لیا ہے تو میں 1-2 جملے کہہ کر آتا ہوں جناب قمر دلشاد صاحب کی طرف. دیکھیں سر, آپ نے میرا نام لیا ہے تو 1-2 جملے میں کہہ دوں. وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایسے ادارے موجود ہیں کہ اگر یہاں پر پاکستانیوں کو کوئی نقصان پہنچے, آئین موجود ہے, پاکستان کی جوڈیشری موجود ہے, پاکستان کے اور دوسرے ادارے موجود ہیں جو آپ کو تحفظ دیں, چاہے وہ حکومت ہو, کوئی ہو, یا جوڈیشری. ایک منٹ. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ریاستی اور حکومتی ریٹ کو قائم کرنے کے لیے ایکشن تو لیا جاتا ہے. اب دونوں طرف دیکھا جاتا ہے. دیکھیں نا سر, آپ کے دور میں آپ کے جو تحریک لبیک والے ہیں ان کی 27 لاشیں ہم نے دیکھی تھی. ہم نے ساہیوال والوں کی بھی لاشیں دیکھی. ہم نے کئی لوگوں کو جو ہے وہ نوکریوں سے نکلتے ہوئے دیکھا میڈیا سے. ہم نے کئی لوگوں کو گرفتار ہوتے ہوئے دیکھا. ہم نے کئی لوگوں کو غائب ہوتے ہوئے دیکھا میڈیا میں. اور بہت ساری باتیں ہیں جو وائلیشن ہوتی رہی ہیں. لیکن وہ لوگ نے نہ خط لکھا, نہ ڈوزیئر لکھا, نہیں لکھا. اور ایک آخری جملہ کہہ کے میں قمر دلشاد کی طرف جا رہا ہوں, کیونکہ آپ نے مجھے ڈاکٹر دانش کا, آپ نہیں کہتے تو میں نہیں بولتا, میں آگے چلا جاتا. ایک آخری بات کہتے ہوئے کہ یہ بریڈ شرمین جو ہیں, جو سینیٹر ہیں, انہوں نے فلسطین کے وائلیشن کے اوپر کیوں نہیں بولا بھائی؟ کشمیر کی وائلیشن پہ کیوں نہیں بولا بھائی؟ یہ گجرات میں جو وائلیشن ہوئی اس کے اوپر کیوں نہیں بولا بھائی؟ یہ جو آپ کے ٹریڈ لیو ہیں جو کہ بیسیکلی ایک آپ کے ملٹری مین تھے کیلیفورنیا میں, اور یہ جو ہیں وہ آپ کے اس کے بعد آپ کے یہ اٹارنی بنے, اینڈ دین اس کے بعد اس پوزیشن پہ آئیں. مجھے ان کا کوئی ایک ٹویٹ بتا دیں, کوئی ایک لیٹر بتا دیں جو انہوں نے کشمیر کی پر جو ریاستی دہشت گردی اور کیا کچھ ہو رہا ہے. ایک منٹ بول دیں سر, بول دیں ایک آخری جملہ بول کے پھر میں آؤں گا. مجھے بتا دیں کشمیر پہ, فلسطین پہ, گجرات پہ, بھارت کے 17 ریاست پہ ظلم ہو رہا ہے, وہ لوگ چیخ رہے ہیں, وہ ان کی رائٹس کو مارا جا رہا ہے, لیکن ایک لیٹر ان کا بتا دیں کہ انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہو. بات یہاں کر کے میں قمر دلشاد صاحب کی طرف آؤں گا. قمر دلشاد صاحب آپ مجھے جواب دینے دینا, نہیں میں چلے ایک آپ کو میں آپ کو جواب دینے کا موقع دوں گا, لیکن میں دوں گا ضرور, بالکل جانے سے پہلے, یہ میرا وعدہ ہے. لیکن ذرا دیکھیں نا سر, پھر میری اور آپ کی سر, میرے پاس یہ پڑے ہوئے ہیں, یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں, میں اس پہ نہیں آنا چاہ رہا. لیکن جب آپ بولیں گے تو پھر میں کھلوں گا, پھر میں اس پہ آؤں گا, پھر اس پہ آ جاؤں گا. تو ذرا قمر دلشاد کا لے لیں, پھر میں آتا ہوں میرے معزز مہمان تحریک انصاف کے, تھوڑا سا حجت. قمر دلشاد صاحب اس پہ تھوڑا سا کمنٹ دیجئے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ مداخلت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ یہ واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں جناب ڈاکٹر افتخار درانی صاحب؟ آپ کا ٹائم تھوڑا سا لے لیا ہے میں نے آپ لوگوں کا, معذرت کے ساتھ تھوڑا کم ٹائم دوں گا. دیکھیں جہاں تک میں نے باتیں بھی سنی ہیں اس میں افتخار درانی صاحب کی بھی سنی ہے, عبداللہ گل صاحب کی بھی, لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہمیں بڑے ٹھنڈے مزاج سے سوچنا چاہیے. ہمیں اپنی کسی پارٹی وارٹی کے مفادات کا مد نظر نہ رکھیں, آپ آئین اور قانون کے بار کے سامنے بات کریں. ہمیں یہ پہلے سب سے بڑا ہمارے لیے سوالیہ نشان یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سپریم کورٹ آف پاکستان اتنی دلچسپی کیوں لے رہی ہے؟ اب ایک باقاعدہ ایک وزارت خزانہ کی طرف چلا گیا ہے, منی بل پارلیمنٹ میں پیش ہو گیا ہے, اور منی بل جو ہے وہ پارلیمنٹ میں آنے کے بعد وہ فیصلہ کی جگہ 21 ارب روپیہ کیسے بندوبست کرے, کہاں سے پیسہ نکالے,
وہ تو اب چلا گیا باقاعدہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں چلا گیا نہیں سر، یہ پوری پلاننگ سے گیا ہے، ورنہ یہ ضروری نہیں تھا کہ یہ بل کے لیے پارلیمنٹ میں جاتے ہیں. ہر چیز وہ پارلیمنٹ میں لے جا رہے ہیں. پارلیمنٹ کا اسکندا استعمال کر رہی ہے حکومت ٹوٹلی بزدل نظر آ رہی ہے. آپ کسی بھی ہیڈ میں سے دے سکتے تھے سر، یا نہیں دے سکتے تھے تو یہ آپ جا کے بتاتے. آپ نے فوری طور پر پارلیمنٹ میں منی بل بھیج دیا، آئین کا آرٹیکل 81 سے 84 میں نے پڑھا ہے سر اس کو. تو یہ آپ چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ مانتے کیوں نہیں ہیں سر؟ اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس وقت ایڈوائزر ہیں قانون کے پنجاب کے، جہاں پر یہ وائلیشن ہوئی ہے جس کی نشاندہی ڈاکٹر افتخار درانی نے کی ہے، آپ اس پہ کوئی کچھ نہیں بول رہے ہیں. آپ ادھر آ جا رہے ہیں، تھوڑا سا اس پہ کمنٹس کریں تو میں ذرا عبداللہ گل سے بھی لوں، اور پھر میں نے افتخار درانی کو 1 منٹ 1.5 منٹ دینا ہے. نہیں، آپ کا سوال کس طرح جا رہا ہے؟ میرا سوال یہ تھا سر کہ یہ منی بل وغیرہ جو ہے نا، یہ سر معذرت کے ساتھ کسی بھی ہیڈ سے 21 ارب نکل سکتا تھا. بڑے بڑے پیسے دیے جا رہے ہیں، لوگوں کو دیے جا رہے ہیں، ترقیاتی فنڈز ہیں تو اس کا فنڈز ہے تو فلاں کا فنڈز ہے، تو اس میں سے 21 ارب دے دیتے اگر آپ کی نیت ہے الیکشن کرانے کی. آپ ہر چیز پارلیمنٹ، ہر چیز کیوں؟ کیونکہ آپ ڈرتے ہیں، آپ بزدل ہیں، آپ ایگزیکٹو پاور 97 کی استعمال نہیں کرنا چاہتے، آپ پارلیمنٹ کے پیچھے چھپ رہے ہیں، آپ پارلیمنٹ کو غیر قانونی کام کرنے کے لیے موقع دے رہے ہیں، جس کی بنیاد پہ انہوں نے ججز کی جوڈکشنز کو، ججز کی ڈیوٹیز کو، ججز کی کنڈکٹ کو ڈسکس کیا، جو کہ 68 آئین کے آرٹیکل میں آپ سے زیادہ کون جانتا ہے، نہیں کر سکتے وہ. تو آئین کی وائلیشن کروا رہی ہے حکومت. اپنا فیصلہ سنائے سر، نہیں دے سکتے نہیں دیں گے، دیں گے. نہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے 18ویں امینڈمنٹ میں باقاعدہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے باقاعدہ چیف جسٹس اور اپنا جو جج تھے، ججوں کی اپائنٹمنٹ کے بارے میں بڑا اہم فیصلہ کیا تھا. باقاعدہ پارلیمنٹری کمیٹی بنائی گئی تھی اور وہاں ان کو فیصلہ کیا گیا تھا کہ ججوں کی اپائنٹمنٹ جو ہے یہ 18ویں امینڈمنٹ کے تحت باقاعدہ پارلیمنٹ کرے گی. تو جسٹس افتخار چودھری صاحب نے جب آپ کے مفادات پہ زیادہ آئی تو انہوں نے دھمکی دی کہ میں 18ویں امینڈمنٹ کا جو پاس ہوئی ہے میں اس کو قدم قرار دے دوں گا 17 رکنی بینچ کے ذریعے. تو پھر انہوں نے اسی بلیک میلنگ کے ذریعے 19ویں آپ کے آئینی ترمیم کیوں کر دی سر؟ اور 19ویں ترمیم کے بعد ان کے تمام ججوں کو بے شتر مہار کر دیا. آپ بلیک میل ان کی تنخواہیں تو دیکھیں آپ سر، آپ بلیک میل کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کی پارلیمنٹ جاتی ہے جائے، آپ کا وزارت عظمیٰ جاتا ہے جائے، آپ کمپرومائز نہیں کریں سر معذرت کے ساتھ. میں آج آپ کو زیادہ تکلیف دیا قمر صاحب، میں ذرا سا عبداللہ گل سے 2 منٹ لے لوں، پھر افتخار صاحب. نہیں، آپ تو میرے خیال میں اچھی بات چل رہی ہے. افتخار صاحب جو ہے نا ناراض ہو جائیں گے کہ نہیں دیا. ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں. نہیں، افتخار درانی صاحب ٹھیک بات کر رہے ہیں، وہ ناراض نہیں ہوتے. میں ان کی طرف ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. جی عبداللہ صاحب، معافی چاہتا ہوں، آپ لوگوں کا ٹائم آج میں کھا گیا ہوں، بہت معافی چاہتا ہوں. آپ کو میں 1.5 منٹ دوں گا اور ان کو 1 منٹ دوں گا. سر عبداللہ گل صاحب 1.5 منٹ میں آپ کو کچھ بولنا ہے، بولیں سر. جی میں بات سن رہا تھا، کوئی بات نہیں. آپ نے ٹائم کیونکہ آپ نے رسپونڈ کرنا تھا. آئی ڈو انڈرسٹینڈ، وہ ایسا ہی ہے. ہم ایک سیریس ڈسکشن کرنے بیٹھے ہیں، کسی ذات کے اوپر تو کوئی بات کر نہیں رہے. مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کے متعلق تو میرے خیال میں بات کر کے اپنا ٹائم ضائع کرنے بات ہے. یہ بزدل حکومت ہے، یہ ناکام حکومت ہے، اس نے کوئی کردار ادا نہیں کیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست کے کاسٹ کے اوپر سیاست کو اجازت نہیں ملے گی، یہ بات تو بالکل طے ہے. دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ بریڈ شیرمن ہوں، وہ جو ہے کرسٹینا لیم ہوں، وہ ٹیڈ لیو ہوں، وہ جو ہے وہ کوئی بھی ہوں، زلمے خلیل زاد ہوں، انہوں نے کتنی دفعہ جو ہے وہ کشمیر کی وائلیشن کے اوپر گفتگو کی ہے. کتنی دفعہ انہوں نے جو ابھی میانمار کے اندر جو جینوسائیڈ ہوا مسلمانوں کا، اس کے اوپر گفتگو کی. کتنی دفعہ انہوں نے افغانستان کے اوپر بات کی. جب ویپن آف ماس ڈسٹرکشن نہیں ملا عراق کے اندر، 550 آدمی وہاں جو ہے وہ روزانہ مار دیا گیا. کتنی دفعہ انہوں نے اس کے اوپر گفتگو کی. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ جتنے بھی ہمارے سیاستدان جنہوں نے خطوط لکھے ہیں ہیومن رائٹس وائلیشن کے حوالے سے، شیریں مزاری صاحبہ کی ہی بات اگر کر لی جائے یا اندلیب عباس صاحبہ کی، تو کشمیر کے سفیر تو یہ تھے جو کہ انہوں نے کہا تھا
पिछले एक साल से जब से हुकूमत गई है, क्या मसला कश्मीर और क्या कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं हो रही? कितने खतूत हमने लिखे हैं, मैं ये जानना प्लेट में रख के दे दिया, रिकॉर्ड की प्लेट में रख के दे दिया। आप क्या नहीं, मैं रिकॉर्ड के ऊपर मैं उनके पास, मैं जानना चाहता हूं ना, उनके पास 1 मिनट है सर, 1 मिनट है बस, मैं दे देता हूं सर। फिर ये जितने ये अमेरिकी थे, ये जितने अमेरिकी थे, क्या इन्होंने बकायदा उनकी सिटीजनशिप का कैंसिल हो गई? सिटीजनशिप अमेंडमेंट सर 9/11 पे जो लोग वहां शहीद हुए उस पे तक नहीं, 9/11 पे जो लोग हुए उस पे नहीं बोला था। जी जनाब डॉक्टर इफ्तिखार दरानी साहब 1 मिनट है, माफी चाहता हूं सर, बोल लें जो बोलना है सर आपने। नहीं दे दे अब्दुल्ला गुल साहब, नहीं आप बोले सर, आप बोले सर, मैंने वो टाइम निकाल के आपको दिया, बोले सर।